اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 41 یعنی 41 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور اس دعا کا ٹائٹل یہ ہے کہ امام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کو طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اور امام یہ چیز طلب کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں عذاب سے بچا لے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے بھی بارہا کہا کہ یہ معصومین، خاص طور سے امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیں، ان کی زندگی تو تکلیفوں میں، دکھ میں، درد میں روتے ہوئے گزر گئی۔ گناہ کا کیا سوال، ہنسی بھی نہیں آئی ان کے چہرے پر، کبھی کبھی بہت مشکل سے مسکرا دیے تو مسکرا دیے۔ تو یہ جتنے بھی گناہ کا تذکرہ ہوتا ہے یا گناہوں سے معافی کی بات ہوتی ہے، یہ امام ہم کو سکھاتے ہیں کہ تمہیں اس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کا ٹائٹل اس طرح سے ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام فی طلب الستر والوقایہ۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی جب وہ اللہ سے اس بات کی گزارش کرتے تھے کہ وہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور اللہ سے عذاب سے بچنے کی التماس کرتے تھے۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ملتی جلتی مفہوم کی کئی دعائیں صحیفہ سجادیہ میں آپ نے اب تک سنی، آگے بھی شاید ایک آدھ آئیں گی ایسی دعا کہ جہاں امام استغفار کر رہے ہیں، گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، یا پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ عذاب نہ مجھے دینا، اس طرح کی باتیں۔ بات ساری یہ ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ ملتی جلتی اس لیے ہیں، میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ امام جو ان کے دل میں اس وقت ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہتے تھے، جو ان کے خیالات، جو ان کے افکار، جو ان کے تھاٹس ہوتی تھیں وہ اللہ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے، اور اللہ ہی سے شاید شیئر کرتے تھے، اور تو کوئی تھا بھی نہیں کہ جس سے اپنے دکھ کو، اپنے درد کو، اپنے خیالات کو، اپنے ما فی الضمیر کو کہہ سکیں، لیکن اللہ سے وہ اپنی باتوں کو کہتے تھے۔ ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے ان دعاؤں کو پڑھ کر کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں مگر ہمیں نہیں پتہ ہوتا دو چار جملے کے بعد کہ کیا دعا مانگیں، الفاظ کم پڑھنے لگتے ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کس چیز کے بارے میں مانگیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ یا پھر ایک چیز اور، ماہ رمضان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا، خطبہ شعبانیہ، اس میں ماہ رمضان کے لیے ایک چیز کہی ہے کہ تم لوگ اس مہینے میں لمبے طولانی سجدے کیا کرو۔ اب آپ سجدہ تو کریں، لیکن مان لیجئے فرض کر لیے 10 منٹ کا آپ نے ایک سجدہ کیا، اس 10 منٹ کے اندر سجدے میں کیا بولیں گے؟ صرف سبحان اللہ یا کچھ اور بھی؟ ہم نے سنا ہے بعض علماء سے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کا ایک وقت ہوا کرتا تھا ہر روز کہ جس وقت وہ اللہ سے بات کرتے تھے، اس وقت کسی سے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں دیتے تھے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، وہ ان کا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوا کرتا تھا۔ اور جب یہ امام خمینی جو کہ معصوم بھی نہیں تھے، تو آپ سوچیں ضرور معصومین کا ایک وقت ہوتا ہوگا کہ جس میں وہ اللہ سے اپنے راز و نیاز، اپنے دل کی بات، اپنے راز کی بات کہتے ہوں گے، اور جو بھی مشکل ہوتی ہوگی، جو بھی تکلیفیں ہوتی ہوں گی، جو بھی دکھ ہوتا ہوگا وہ اس سے کہتے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائیں دی ہیں، خاص طور سے یہ دعا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یا اس جیسی اور جو دعائیں گزری آئیں گی، ان دعاؤں میں ہمیں ایک چیز مل گئی کہ ہم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے کیا کہیں، یہ باتیں کہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اس دعا کو فی الحال میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآلہ۔ اے میرے مالک محمد وآل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما، وَأَفْرِشْنِي مِحَادَ کرامتک، اور کیا بہترین لفظ استعمال کیا امام زین العابدین نے، اے اللہ
تو اپنی عزت کا بستر میرے لیے بچھا دے، افرشنی بچھا دے، فرش سے بنا ہے، بچھا دے مہادہ میرے بستر کو، کس چیز کا بستر؟ کرامتک، جو تو میری عزت کرنے والا ہے، یعنی اے میرے مالک میری، آپ کے دنیا کے حساب سے میں کہہ دوں، ہاں یہاں پر کیا ہوتا ہے دنیا میں، اگر آپ بہت کسی کو آنر، کسی کو ریسپیکٹ دینا چاہتے ہیں تو ریڈ کارپٹ ویلکم ہوتا ہے، ریڈ کارپٹ بچھائی جاتی۔ بس امام کہہ رہے ہیں اے میرے مالک، آج میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو میرے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دے، وہ ریڈ کارپٹ یعنی عزت دے دے مجھے، یہ کہہ رہے ہیں امام، مجھے کرامت دے، مجھے عزت دے، مجھے ریسپیکٹ دے، ریسپیکٹ کا کارپٹ، ریسپیکٹ کا بستر بچھا دے۔ وَأَوْرِدْنِي مَشَارِعَ رَحْمَتِكَ، اور اے میرے مالک مجھے تو اپنی رحمت کے گھاٹوں پر پہنچا دے، اتار دے۔ نہیں آپ دریا بہہ رہا ہوتا ہے، اس کے ساحل پر الگ الگ جگہوں پر گھاٹ بنے ہوتے ہیں، ہے نا، تو امام کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تیری رحمت کا دریا، جو تیری مہربانی کا، مرسی کا، کمپیشن کا دریا بہہ رہا، اس کے گھاٹ پر، اس کے گھاٹوں پر مجھے اتار دے لے جا کر، میں خوب تیری رحمت کا صاف و شفاف میٹھا پانی پیوں، ہاں اس دریا میں خوب تیری رحمت کے دریا میں نہاؤں۔ وَأَحْلِلْنِي بُحْبُوحَةَ جَنَّتِكَ، اور اے میرے مالک مجھے جنت کے، صاف ستھرا ہو جاؤں، پاک ہو جاؤں، تیری رحمت کے دریا میں نہا لوں، تو پھر مجھے جنت کے بالکل بیچوں بیچ لے جا کر پہنچا دے، ایسا نہ ہو کہ کنارے پر، بیچوں بیچ جنت میں مجھے پہنچا دے۔ وَلَا تُسِمْنِي بِالرَّدِّ عَنْكَ، اور اے میرے مالک وَلَا تَسُمْنِي بِالرَّدِّ عَنْكَ، اے میرے مالک تو میرے اوپر جو ہے نا رد ہونے والی مہر نہ لگائے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم کوئی اپلیکیشن بھیجتے ہیں کسی ادارے میں تو اس پر ٹرن ڈاؤن کی مہر لگ جاتی ہے، ریجیکٹڈ کی مہر لگ جاتی ہے۔ اے میرے مالک میری اس اپلیکیشن پر، میری اس درخواست پر رد کی، ریجیکٹڈ کی مہر نہ لگا۔ وَلَا تَحْرِمْنِي بِالْخَيْبَةِ مِنْكَ، دیکھ بڑی امید لے کر آیا ہوں، دیکھ تیرے دروازے پر، تیری چوکھٹ پر آیا ہوں، تو اب مجھے مایوس، نا امید نہ لوٹا، مجھے محروم نہ کر، تو اپنے دروازے سے مجھے نا امید اور خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ وَلَا تُقَاسَّنِي بِمَا اجْتَرَحْتُ، اور اے میرے مالک جو میں نے جرم انجام دیے، جو میں نے گناہ انجام دیے، جو میں نے بدکاریاں کی، اس کے لیے مجھ سے بدلہ نہ لے۔ یا تقاسنی کا لفظ قصاص آپ نے سنا ہوگا، بدلہ لینا آسان یہاں پر، البتہ قصاص وہ جو شرعی ہوتا ہے، جو فقہی قصاص ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز، یہاں پر بدلہ، اے میرے مالک مجھ سے میری جرموں کی وجہ سے بدلہ نہ لے۔ آپ سوچئے اگر جو ہم نے گناہ کیے، چھوڑ دیجئے ابھی اللہ کی بات، اگر ہم اسی دنیا میں کسی انسان کے ساتھ کوئی خدا نہ کرے ظلم کریں، زیادتی کریں، اور پھر وہ ہم سے بدلہ لے اتنا ہی زبردست جیسا ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، تو ہمارے کیا حالت ہوگی۔ اور اگر بدلہ لینے والا اللہ ہو، وہ ہو کہ جس کے غضب اور غصے سے زمین و آسمان لرز جائیں، بلکہ بقول امیر المومنین وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تیرا غصہ، تیرا غضب تو وہ ہے جس کی تاب آسمان اور زمین بھی نہیں لا سکتے۔ تو اگر ہم سے اللہ بدلہ لینے لگے تو کیا حال ہوگا ہمارا۔ تو امام کہہ رہے ہیں میرے مالک ہمارے گناہوں کے سبب، ہمارے جرموں کے سبب ہم سے بدلہ نہ لے۔ وَلَا تُنَاقِشْنِي بِمَا اكْتَسَبْتُ، اور اے میرے مالک آپ نے آڈٹ لفظ سنا ہوگا نا انگلش کا، کہ حساب کتاب بھی، حساب کتاب تو لکھا ہی گیا ہے، اس حساب کتاب کی ہر لائن کے بارے میں سوال کیا جائے، یہ کیوں آپ نے یہاں لکھا، یہ خرچ آپ نے کیوں کیا، یہ پیسے فلاں کو کیوں دیے، یہ آپ کی انکم کیسے ہو گئی، ہر لائن پر بحث۔ تو ویسے ہی اس کو مناقشہ کہتے ہیں، یعنی حساب کتاب میں بھی بحث کی جائے۔ تو امام کہہ رہے ہیں جو ہم نے گناہ کمائے ہیں، اکتساب کا مطلب قرآن میں بھی بہت آیا ہے، یہاں پر ہم لوگ اردو میں نہیں استعمال کرتے، لیکن اکتساب کا مطلب ہوتا ہے کمانا، گناہ کمانا اردو میں نہیں استعمال ہوتا، لیکن
گناہ ارن کرنا انگلش میں شاید استعمال ہوتا ہو، تو ہم نے جو گناہ کمائے، جو گناہ کیے، جو جرم کیے، جو بدکاری کی، جو خطائیں کی، ان کے بارے میں ہم سے مناقشہ نہ کر کے ہر لائن کے بارے میں تو ہم سے سوال کرنے لگے کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا تھا، اس وقت تمہاری نیت کیا تھی، ریاکاری تھی یا نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ وَلَا تُبْرِزْ مَكْتُومِي، اے میرے مالک جو میری چھپے ہوئے چیزیں ہیں ان کو ظاہر نہ کر، جو دبا ہوا ہے اس کو نہ نکال، ہے نا۔ بہت سے موقعوں پر اسی دنیا میں ہم چاہتے ہیں جو ہمارا حساب کتاب دبا ہوا ہے اس کو کہیں آڈٹ والا پوچھے نہ، وہ کہتے ہیں اب جو ہو گیا اب چھوڑو، اب اس کو اوپر مٹی ڈالو۔ یہ اکثر ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، جو ہماری چھپی چیزیں ہیں اب ہو گیا اور تو نہیں چھپایا ہے، اب چھپا ہوا تو کیوں سے ظاہر کرے گا میرے مالک، اسے ظاہر نہ کر۔ وَلَا تَكْشِفْ مَسْتُورِي، اے میرے مالک میرے رازوں کو فاش نہ کر، میرے سیکرٹس کو ظاہر نہ کر۔ میرا راز اگر فاش ہو گئے، تیرے پاس ہیں وہ راز، تجھے معلوم ہے کہ میں نے کون سا عمل کس نیت سے کیا تھا، اس نیت میں کوئی اور تو نہیں شامل تھا، اس نیت میں ریاکاری تو نہیں تھی، اس نیت میں میری اپنی خواہش تو نہیں تھی، اس نیت میں میں اپنی شہرت تو نہیں چاہ رہا تھا، اس نیت میں میں لوگوں پر اپنا رعب تو نہیں جمانا چاہ رہا تھا، اس نیت میں میں یہ تو نہیں رکھتا تھا کہ میں دکھاؤں کہ میں کتنا پیسے والا ہوں، اس نیت میں میں یہ تو نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میری مثلاً آواز کتنی اچھی، قرات کتنی اچھی۔ یہ سب اگر تھی میرے مالک، وہ سارے راز ہیں، تو ہی جانتا ہے، اس کو چھپا دے، اب نہ ظاہر کر، ہو گیا ہے میرے مالک، گزر گئی، اب تک چھپائے رکھا تو کیوں ظاہر کرے گا۔ وَلَا تَحْمِلْ عَلَى مِيزَانِ الْإِنصَافِ عَمَلِي، اوف کیا چیز مانگ لی امام نے۔ کہہ رہے ہیں اے میرے مالک تو نے کہا ہے، حالانکہ قرآن میں آیا ہے کہ لوگوں کے اعمال میزان پر قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ امام کیا گزارش کر رہے ہیں، اتنا کرتے میرے اعمال کو میزان پہ نہ تول، نہ رکھ ترازو پر ہی میرے اعمال کو، کچھ ایسا کرتے تیرے ہر قانون میں، دنیا کے ہر قانون میں کچھ تو ایکسیپشنز ہوتے ہیں نا، ارے ایک ایکسیپشن میرا کرتے ہی ہے، میرے اعمال کو نہ رکھ میزان پہ، اس سے پہلے کہ میں رسوا ہو جاؤں۔ تو نے رکھ دیا اگر اعمال میزان پہ تو ہم رسوا ہو جائیں گے، تیرے سامنے ہی تیری اپنی نظروں میں گر جائیں گے۔ وَلَا تُعْلِنْ عَلَىٰ عُيُونِ الْمَلَائِكَ خبری، اے میرے مالک جب اس دنیا میں لوگوں کے سامنے میرے رازوں کو نہیں ظاہر کیا، میرے گناہوں کو نہیں ظاہر کیا، تو پھر اے میرے مالک لوگوں کے سامنے میری خبر کو شائع نہ کر۔ آسان الفاظ میں کہیں، سب مثال بھی دیں، اس دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ ایک کسی انسان نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، کوئی بہت بڑا مثلاً اسکینڈل ہے، اور پھر اس گناہ کی، اس جرم کی خبر اخبار والوں کو مل جاتی ہے، تو وہ اس اخبار کو چھاپنے سے پہلے اکثر اس آدمی کو بلیک میل کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ تمہاری یہ خبر ہم کو مل گئی ہے اور ابھی جا رہی ہے چھپنے کے لیے پریس میں، بتاؤ کیا کریں۔ تو پھر وہ لوگ پیسے دیتے ہیں کیسے بھی کہ اس خبر کو نہ چھاپو، میری عزت بچا لو، ہے نا۔ امام اللہ سے کہہ رہے وَلَا تُعْلِنْ عَلَىٰ عُيُونِ الْمَلَائِكَ خبری، یہ میری جو خبر ہے نا، میرے جو حالات ہیں، میرے جو جرم ہے، میرے جو گناہ، اسے کل کے اخبار میں، قیامت کے اخبار میں چھپوا نہ دینا۔ اگر چھپ گئی تو بی بی فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وَأَخْفِ عَنْهُمْ مَا يَكُونُ نَشْرُهُ عَلَيَّ عَارًا، چھپا لے امام حسین علیہ، میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ترجمہ تو نہیں، ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ اے میرے مالک چھپا لے لوگوں سے وہ ساری چیزیں جو اگر نشر ہو گئیں، جو اگر پبلک ہو گئیں، جو اگر پبلسائز ہو گئیں، تو پھر وہ میرے لیے رسوائی کا سبب بن جائیں گی۔
اے میرے مالک میرے آقا حسین سے میرے گناہوں کو چھپا دینا۔ اے میرے مالک اگر میری زبان میں سچائی بھی نہیں ہے تو جو الفاظ منہ سے نکلے وہ تو اس کی تو لاج رکھ لے۔ میرے آقا حسین سے، میرے آقا امیر المومنین سے میرے گناہوں کو چھپا دینا۔ وَاتْوِ عَنْهُمْ مَا تُلْعِقُنِي عِنْدَكَ شَنَارًا۔ اے میرے مالک، دیکھیے وطوے کا لفظ استعمال ہوا ہے جیسے ہم لوگ کوئی بہت بڑا کاغذ ہوتا ہے اس کو لپیٹ لیتے ہیں، تو اسی کو کہہ رہے ہیں امام، لوگوں کے سامنے وہ جو میرا نامہ اعمال کھلنے والا ہے، وہ جو میری خبر شائع ہونے، وہ لپیٹ لے نہ ان کو، اس کو کھلنے دے۔ ما تلحقنی عندک شنارا، ہر وہ چیز لپیٹ لے۔ اب تو اس سے بھی بڑی بات کہی ہے میرے مولا نے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے گناہ جس کاغذ میں، جس چارٹ پر لکھے ہیں، جس جگہ لکھے ہیں، جس لمبے کاغذ پہ جو بڑی لمبی فہرست ہے، اس کو لپیٹ لے۔ کیوں لپیٹ لے؟ اس گناہوں سے میں تیرے سامنے بھی تو رسوا ہو جاؤں گا۔ دعائے کمیل میں ایک جگہ پر امیر المومنین علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں، میرے مالک میرے گناہوں سے، یہ فرشتے جو تو نے منکر نکیر لگائے ہیں یہ لکھتے ہیں میرے گناہوں کو، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں، بہت توجہ واقعہ نا اس پر توجہ کیا کیجیے اس جملے پر، کچھ ایسے گناہ ہیں جو ان فرشتوں سے بھی ہے میرے مالک تو نے چھپا رکھے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جو فرشتے گناہ جو ہمارے کندھوں پر جو کہا جاتا ہے بیٹھے ہیں، جن کا کام ہے گناہ لکھنا، اچھے اعمال لکھنا، برے اعمال لکھنا، ان فرشتوں سے بھی اللہ نے بہت سی ہماری برائیاں، بہت سے ہمارے گناہ چھپا دیے ہیں۔ ہاں، وَجَعَلْتَهُمْ شَهُودًا عَلَيَّ، اللہ نے ان فرشتوں کو ہمارے خلاف گواہ بنایا ہوا ہے، لیکن پھر ان سے بھی بہت سارے گناہ چھپا لیے۔ امام کہہ رہے ہیں ان گناہوں کو لپیٹ لے، اب وہ نہ کھلیں کبھی، قیامت کے دن بھی نہ کھولنا، نہیں تو میں تیرے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ شرف درجتی برضوانک، اے میرے مالک میرے درجے کو، میرے اسٹیچر کو، میرے رتبے کو بلند کرتے۔ کس طرح سے بلند کرے گا؟ میں خود تو نہیں، عمل تو نہیں میرے پاس، کیسے بلند ہوگا؟ تو اپنے رضوان کی مدد سے، تو اپنی خوشنودی کی مدد سے میرے درجے کو بلند کرتے۔ وَاکْمِلْ کرامتی بغفرانک، اور اے میرے مالک اگر تو میری عزت کرنا چاہتا نا تو ابھی بات شروع امام نے یہیں سے کی تھی کہ تم عزت کی کارپیٹ بچھا دے عزت کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مجھے میری عزت کرنا ہی چاہتا ہے، مجھے تکریم میری کرنا ہی چاہتا ہے، احترام کرنا ہی چاہتا ہے، تو اس احترام کو بھی پرفیکٹ احترام کر۔ کیسے احترام کرے گا پرفیکٹ؟ بغفرانک، معاف کر دے، بس یہی میرا احترام ہوگا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بس یہی احترام ہوگا۔ وانضمنی فی اصحاب الیمین، اور مجھے لے جا کر شامل کرتے ان لوگوں کے بیچ جو اصحاب یمین ہوں گے، جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جو لوگ نیک ہوں گے، یعنی جو لوگ قیامت کے دن بدقسمت نہیں ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے، یعنی جو لوگ قیامت کے دن جن کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جنتی ہیں، ان کے بیچ میں ہمیں کہیں ڈال دے، ان کی بھیڑ میں ہمیں شامل کر دے۔ وَوَجِّهْنِي فِي مَسَالِكِ الْآمِنِينَ، اور اے میرے مالک میرا چہرہ موڑ دے، میرے رخ کدھر کر دے؟ اس راستے کی طرف کر دے جو امان پانے والوں کا راستہ ہوگا، جو تیرے عذاب سے بچ جانے والوں کا راستہ ہوگا، اس طرف میرے چہرے کو موڑ دے۔ دیکھیے اکثر ہوتا ہے نا، ہماری گاڑی کا الائنمنٹ خراب ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم چھوڑ دیں اسٹیئرنگ ویل تو وہ ترچھی بھاگتی ہے، وہ سیدھی نہیں چلتی۔ ہم سب، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میرا تو الائنمنٹ ہی خراب ہو گیا نا، تو اللہ سے کہہ رہے ہیں مجھے الائن کر دے، سیدھے راستے پر چلوں، اس راستے پر چلوں جس پر چلنے سے امان ملتا ہو، عذاب سے بچ سکتا ہو انسان۔
وجعلنی فی فوج الفائزین، اور مجھے کامیاب لوگوں کے زمرے میں، کامیاب لوگوں کی فوج میں شامل کر دے، ڈال دے۔ اور آخری جملہ تو زبردست جملہ ہے، فرماتے ہیں وَعْمُرْ بِي مَجَالِسَ الصَّالِحِينَ، اور اے میرے مالک اتنا اچھا مجھے بنا دے کہ جب میں کسی ایک ایسے مجمع میں جاؤں، ایک ایسی مجلس میں جاؤں، ایک ایسی گیدرنگ میں جاؤں کہ جہاں پر سب نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، جو تیرے پسندیدہ بندے ہوں، ان کی گیدرنگ میں جب جاؤں تو میری وجہ سے ان کی مجلس، ان کی گیدرنگ میں رونق آ جائے، آباد ہو جائے ان کی گیدرنگ، لوگ میرے پہنچنے سے وہاں پر سوچیں کہ آج واقعاً ہم لکی ہیں کہ یہ آدمی ہمارے درمیان ہے۔ اتنی بڑی بات واقعاً۔ صالحین، یہاں پر آپ معلوم ہے آپ کو صالحین کون کون ہے؟ یہ وہ مجمع ہے جس میں سلمان ہیں، بوذر ہے، قمبر ہیں، مقداد ہیں، مالک اشتر ہیں، یہ صالحین کا مجمع ہے۔ اور سب سے بڑے صالحین میں سید الصالحین جناب ابوالفضل العباس ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں ایسا بنا دے کہ جب ان کے مجمع میں جاؤں، ان کی گیدرنگ میں جاؤں تو میری وجہ سے اس گیدرنگ میں رونق پیدا ہو جائے۔ یہ تو واقعاً جس کو فارسی میں کہتے ہیں آرمان ہے، ایک ہمارا ایک سب سے بڑی آرزو ہے، تمنا ہے۔ یہ اللہ بس چاہے تو وہی پوری کر سکتا ہے، ورنہ ہم گناہگار کہاں اور وہ گیدرنگ کہاں۔ کم سے کم ہے میرے مالک دنیا میں ایسی گیدرنگ کی رونق بنا دے کہ جو نیک لوگوں کی گیدرنگ ہو۔ آخرت کو تو ہم کو نہیں پتا، ہمیں اس گیدرنگ، اس مجلس، اس محفل کی رونق بنا دے جو نیک لوگوں کی محفل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اے میرے مالک، اے رب العالمین، اس ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ بالنبی و آلہ، بالنبیک و آلہ، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔